بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ اور پھر اس میں خاص طور پر 10 محرم کا دن، یوم عاشور کا دن، بہت سے واقعات ہیں، لیکن ان میں ایک بڑا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات، فضائل بے شمار ہیں۔ تمام صحابہ اکرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام فرماتے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں۔ تمام صحابہ آپ کا ادب و احترام فرماتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جنازے سے تشریف لائے اور پیدل چل کے آئے تو ان کے پاؤں پر گرد و غبار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ جب حضرت حسین تشریف لائے تو ان کے پاؤں پر گرد و غبار دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے سے چادر اٹھائی اور اس چادر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے اور پاؤں صاف کرنے لگے۔ اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے چچا جان، اے ہمارے نانا جان کے صحابی، ان کے ہم عمر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ حافظ الحدیث ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہیں کہ جو 5000 سے زائد حدیثیں ان سے مروی ہیں، حافظ الحدیث بھی ہیں، قاری الحدیث بھی ہیں، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ اے اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ میں اس لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں کہ خدا بھی تجھ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت میں آپ کے پاؤں صاف کر رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 25 حج انہوں نے پیدل کیے، جس میں سواری کا استعمال نہیں کیا۔ ایک سفر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ اونٹنی تھی۔ بارہا انہوں نے فرمایا کہ آپ میری سواری استعمال کر لیں، فرمایا کہ نہیں، میں پیدل حج کرنے کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو میں نے دیکھا کہ حضور نے آپ کو چوما، آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، آپ کے لیے نماز کو طویل کیا، تو آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ لیکن حضرت حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ پیدل سفر اور پیدل حج کرنا یہ مجھے خود سے محبوب ہے، اسی لیے میں اس کو اپنے اختیار سے میں اس کو پسند کرتا ہوں اور یہ میں سفر کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مدینے میں ایک عجیب کیفیت تھی، قد اظلم المدینہ، پورے مدینے میں ایک اندھیرا سا چھا گیا، غم کا، پریشانی کا، تو حضور کے وصال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اذان دی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے لگے تو یہ کہتے ہی گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، جب ہوش آیا تو پوچھا، بلال آپ کو کیا ہوا؟ کیا غم ہے، کیا صدمہ ہے؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں اذان دیتا تو اس جملے پر اشہد ان محمد رسول اللہ جب میں پڑھتا تو حضور کو ممبر پہ پاتا۔ آج جب میں نے یہ کہا، حضور کو ممبر پر نہ پا کر مجھے صدمہ اور جدائی ہوئی، اس جدائی کا جو صدمہ ہوا اس وجہ سے میں اپنے اختیار سے باہر ہوا اور مجھے بے ہوشی طاری ہوئی اس غم کی وجہ سے۔ اور چنانچہ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف سفر کر کے چلے گئے۔ 1 سال کے بعد تقریباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال، اس کا نام تو دوستی اور یاری نہیں کہ وہ دور بھی تو تھا جب تیرے سینے میں پتھر ہوتے، گردن میں رسیاں ہوتی، مکے کے بازار میں گھسیٹے جاتے، مارے پیٹے جاتے، پھر بھی آپ نے مدینہ نہ چھوڑا۔ میرے جانے کے بعد میرا مدینہ بھی چھوڑ دیا، یہ کیا بے وفائی ہے؟
آنکھ کھلی تو ایک چیخ نکلی، راتوں رات سفر کیا اور شام سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ جس وقت مدینہ پہنچے اس وقت تہجد کا وقت تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تہجد کی نماز مدینہ میں پڑھ رہے تھے مسجد میں۔ حضرت بلال کو آتے ہوئے دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے اور تڑپ کر کہا، جا عمنا بلال، ہمارے پاس بلال آ گئے۔ اس پر حسنین کریمین نے حضرت بلال سے درخواست کی کہ آپ وہی اذان جو آپ نے ہمارے نانا جان کے دور میں دیا کرتے تھے وہی اذان دیں۔ آج بھی اذان ہوتی ہے لیکن وہ سوز و گزار نظر نہیں آتا، اس لیے کسی شاعر نے کہا، اذان تو اب بھی وہی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جایا کرتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کی فرمائش پر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دینا شروع کی تو وہ ایک منظر تھا جدائی کی کیفیت کا۔ ان شہزادوں کو دیکھا، پیغمبر کی محبت نے مجھے بے تاب کر دیا، جی نہیں چاہتا تھا کہ میں اذان دوں اور نبی کا منبر خالی ہو، لیکن شہزادوں کی فرمائش تھی، اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تیار ہو گئے اور جب اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر، اور پھر اس اذان کو سنتے ہی مسجد میں اس کے اطراف میں کوہرام مچ گیا، لوگ، عورتیں، بچے، یہاں تک کہ سارے نکل کر چیخیں مارتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھنے جا رہے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں یہی مؤذن آیا کرتا تھا اور یہی اذان ہوتی تھی، یہی آواز ہوتی تھی۔ محبوب کے چلے جانے کے بعد بلال بھی مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، آج سالوں بعد یہ اذان ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا اکیلا مؤذن آیا ہے یا امام بھی ساتھ آیا ہے، یعنی کیا حضور علیہ السلام بھی تو ساتھ کہیں تشریف نہیں لے آئے۔ اس قدر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں علماء احناف، حنفیوں کا یہ ایمان کا حصہ ہے، نحن نفضل الشیخین، کہ ہم شیخین کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شیخین کہلاتے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں۔ نحن مسح علی الخفین، ہم موضع کا مسح پیغمبر کی سنت سمجھتے ہیں۔ ونحن نحب الحسن والحسین، اور ہم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنت کے یعنی لوگوں کے سردار ہوں گے، جوانوں کے سردار ہیں، شباب اہل الجنہ ہیں، یہ جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے ان کی یہ سردار ہوں گے۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین ایک سفر میں ایک قافلے کے ساتھ نکلے تو دور نکل کر ایک جگہ پر قیام کیا تو بارش شروع ہوئی، تو وہاں انتظام خاص نہیں تھا، تو ایک بدو کا خیمہ دیکھا، اس سے پناہ مانگی، اس نے پناہ دے دی، تو اور اکراماً جو ہے اس نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس سے حسنین کریمین کا اکرام کیا، اور پھر اچانک سے دوسرے دن پھر بارش نہیں تھمی، پھر اس سے پناہ چاہی، اس نے پھر پناہ دی، اکرام کیا، پھر بکری کا بچہ ذبح کیا، تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا۔ اس سے حضرت حسنین کریمین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے پاس کتنی اشرفیاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی 20,000 اشرفیاں ہیں۔ انہوں نے کہا 10,000 اشرفیاں اس خیمے والے بدو کو دے دو، اس نے ہمارا بہت اکرام کیا۔ اور جاتے ہوئے کہا اس بدو سے کہ جب آپ مدینہ آؤ تو وہاں ہمارا نام پوچھ کر ہم سے ملنا، حسن اور حسین نام آپ نے لے کر ہم سے ملاقات کرنی ہے۔ اور جب چلنے لگے تو نوکر خادم نے کہا کہ حضرات ہمارے پاس تو اب صرف 10,000 درہم ہے اور اتنا طویل سفر ہے، تو بہتر ہے کہ ہم واپس مدینہ ہی کو جائیں، آپ نے تو سارا اس کو دے دیا، آپ نے تو بہت سخاوت کی۔ تو حضرت حسین نے اس پر فرمایا کہ سخاوت ہم نے نہیں، سخاوت تو اس بدو کی دیکھو۔
ہم تو اس کو 20,000 اشرفیاں 10,000 اشرفیاں دے کر ہم نے تو اپنے مال سے آدھا مال اس کو دے رہے ہیں، جبکہ اس بیچارے کے پاس تو کل مال یہی 3 بکریوں کے بچے تھے، اور وہ سارا اس نے ہم پر اکرام میں صرف کر دیا۔ تو اصل سخی ہم نہیں، اصل سخی تو یہ ہے، اس لیے ہم اس کا اکرام مدینہ جانے کے بعد اس کے آنے پر کریں گے۔ تو سخاوت بھی اعلیٰ درجہ کی ہوتی، اللہ نے شہادت بھی اعلیٰ درجے کی دی۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش